آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کر رہے ہیں کہ عشق کی پہلی منزل ہے قرب، تو میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے۔ قرب کے حوالے سے خدا خود جو اظہار فرماتا ہے قرآن میں، فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر، اپنا ذکر کروانے کے لیے میں نے تم پر نماز واجب کی، تاکہ تم کبھی غفلت میں پڑھ کر یہ بھول نہ جاؤ، اپنی دنیا کی نیرنگیوں میں کھو کر مجھے نہ بھول جاؤ۔ دو دن ہم یاد ہی نہ کرتے اگر نماز کا باقاعدہ کوئی وقت ملاقات معین نہ ہوتا، تو وقت ملاقات خدا نے معین کیا ہے اور پیش ہم نے ہونا ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ نماز میں یوں سمجھیے کہ جس طرح ہوائی جہاز، اکثر سب لوگ بیٹھے ہوں گے، معلوم ہوگا کہ جہاز جب آسمانوں کی طرف، رفتوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پہیوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ اب بھی جب نماز کے لیے قربت کی نیت کریں اور اپنی اڑان کو آسمان اور عرش کی طرف، اپنی نفسی اڑانوں کو آسمان کی طرف چلیں، تو پھر آپ اپنی پاؤں زمین سے اٹھا لیں، وہ ساری خواہشیں، وہ ساری امیدیں، وہ ساری سوچیں، وہ سب وہیں چھوڑ دیں اور آپ اڑنا شروع کریں اپنے مستقر کی طرف، اپنی بلندی کی طرف، اپنی رفت کی طرف، اور بالکل اس طرح سے جائیں کہ جس طرح مولا علی کے پاؤں میں تیر تھا اور تکلیف کی وجہ سے نکلواتے نہیں تھے، تو رسول خدا نے فرمایا علی جب نماز میں ہو تو اس وقت کھینچ لینا، علی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ اس عالم استغراق میں ہوگا، اس عالم عشق میں ہوگا، اس عالم کشف میں ہوگا جہاں عشق عاشقوں پر سوائے محبوب کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، جس طرح حضرت یوسف کے سامنے زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، معلوم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ وہی والی کیفیت ہے کہ وہ یوسف کو خلق کرنے والا، جیسے زلیخا نے کہا تھا نا، جب حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اے زلیخا کیا اب میرا وہ عشق نہیں ہے کہ تم مجھے واپس رد کر رہی ہو، تو اس نے کہا تھا کہ جس نے تیرے عشق کا دروازہ، تیرے وصل کا دروازہ کھولا ہے نا، وہ تم سے 1000 درجے زیادہ حسین ہے، اب میں اس سے عشق کرتی ہوں۔ تو یہ نماز جو ہے، اس میں رکوع و سجود بھی عاشقانہ ادائیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب 2 سجدے اس لیے اللہ نے واجب کیے ہیں کہ پہلے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گویا آپ یہ سوچ کر جائیں کہ میں اس مٹی سے بنا ہوں، پھر اس کے بعد وہاں جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس مٹی سے خدا نے مجھے پیدا کیا، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں میں دوبارہ اسی مٹی میں جاؤں گا، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ خدا پھر مجھے ایک دن اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور رکوع کے بارے میں یہ عرفاء کا یہ قول ہے کہ اپنے سر کو مومن جھکا کر، مطلب رکوع میں جب جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سر تیرے لیے حاضر ہے، تو چاہے تو کاٹ، چاہے تو اس کو باقی رکھ، یہ سر تیرا ہے۔ اسی طرح یہ ساری ادائیں ہیں، حالت قیام میں سیدھا کھڑے ہو کے اپنے خدا کے سامنے عشق کے سخن دہرا کر یہ بتانا ہے کہ ہم تیرے لیے کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر۔ اور یہ عاشقانہ سلسلہ ہے، پورا عشق ہی عشق ہے، نماز محبت ہی محبت ہے، اور چند لمحوں کا وہ قرب کہ جس میں آپ سب کچھ لے کر اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ 4-5 گھنٹے کے لیے اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر اپنے عشق عاشق معشوق حقیقی کی طرف بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح ابھی